بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ رمضان میں عمران خان کی رہائی، IMF مشن پاکستان آنے کو تیار، سپریم کمانڈر کی خاموشی سے رخصتی کیوں، اور مشاہد حسین کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت اور جج صاحب کھڈل ہیں۔ ان تمام باتوں پہ بات چیت کروں گا، آگاہی دوں گا آپ کو، لیکن پہلے آپ سے گزارش، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ جی ناظرین، IMF کا خط، یعنی خط پہ خط، آپ کو پتہ ہے خطوں کا بڑا مسئلہ بنا تھا، تو خط پہ خط ہوا، بڑی تنقید کی گئی کہ عمران خان کو لکھنا چاہیے، نہیں لکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے لکھا، اور پھر اس کا جواب آ گیا۔ یہ میں ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا بھائی ساڈے والوں نہ جے، تسی لکھتا خط تہاڈی مہربانی، ساڈے والوں کوئی نہیں۔ ہماری جو ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہوتے ہیں، اور معاشی صورتحال پہ ہوتے ہیں، سیاسی صورتحال پر ہم بالکل کوئی مداخلت نہیں کرتے، اور سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ یہ سب نادان دوستوں کا کام ہے جو ارد گرد جنہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے عمران خان کو، انہیں کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا، سب قانون دان ہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ کہ دیکھیں اس انداز میں بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، ایک جھٹکا حساب ہے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اسے کہا نہیں آپ نے ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، بھئی اس کا تو کام ہی ہے یہ کاروبار کرنا، وہ کوئی ہم پہ احسان تھوڑی کرتے ہیں۔ یہ IMF جو بنائے گئے تھے، عالمی ادارے جو بنائے گئے تھے، یہ چھوٹے ملکوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ ان لوگوں کو جہاں پہ جنگیں ہوئی تھیں، جہاں نقصانات ہوئے تھے، جہاں معاملات گڑبڑ ہوئے تھے، ان کو کہ ان کی مدد کی جائے، اور مدد کر کے ان کو سامنے لا کے کھڑا کیا جائے، عالمی دھارے میں لایا جائے، اور ان کو بھی جینے کا حق دیا جائے۔ یہ مسئلہ ہوتا۔ IMF نے اب بھی کہہ دیا کہ معاشی صورتحال پاکستان کی صحیح نہیں، اور ہم چاہتے ہیں پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، تو ہم اس کے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار ہیں، بلکہ ہمارا مشن تیار ہے۔ جیسے ہی کابینہ بنے گی، پاکستان کی حکومت مکمل سامنے نظر آ جائے گی، ہم اپنا وقت بھیج دیں گے۔ اچھا، یہ تو ہوگی بات۔ اب بات یہ ہے کہ سپریم کمانڈر خاموشی سے رخصتی ہوگی۔ بہرحال پروٹوکول دیا گیا اور ان کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا، لیکن جس افسوسناک صورتحال سے وہ مطلب ان کو پیش تھی، وہ بیان سے قابل ہے، بیان کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سپریم کمانڈر اور مملکت کا، اور اسے رخصت کرنے کے لیے نہ کوئی فورسز کا نمائندہ آیا، نہ وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ ہے، نہ اس کے مقرر کردہ تعینات کردہ کسی گورنر نے اس تقریب میں شرکت کی، صرف بیگم صاحبہ صاحب تھی، اور کوئی وہاں نہیں آیا۔ انہیں گارڈ آف آنر لیا، کیونکہ ایک روایت ہے کہ اپنے سپریم کمانڈر کو ایک روایتی انداز میں رخصت کیا جاتا ہے، تو حکومت نے کوئی اس میں رخنہ اندازی نہیں کی، ورنہ یہ اس کو بھی روک سکتے تھے۔ بہرحال وہ خاموشی سے ایسا صدر گھر واپس چلا گیا، یعنی یہ بھی ایک قسم کا نشان عبرت والی بات ہے کہ جس نے سب سے زیادہ دیر صدارتی گزارا، یعنی ستمبر میں اس کا ٹینور ختم ہوتا تھا، لیکن پھر چونکہ اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہوئے تھے، اسمبلیاں ٹوٹ چکی تھی، لہٰذا ان کو ٹائم مل گیا زیادہ۔ سب سے زیادہ وقت گزارا انہوں نے جناب عارف علوی نے، لیکن اب کسی کو نہیں پتہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے ان پہ آرٹیکل 6 لگیں گے، ان پہ 2 مقدمات بنیں گے، کوئی کہتا ہے ان کے بیٹے کا جو مسئلہ تھا، جو انہیں خود معاہدہ کروایا تھا گورنر ہاؤس کراچی میں بیٹھ کے، اس پر بھی ایک کیس بنے گا۔ تو ابھی کئی مسئلے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اب آپ چند دنوں کے بعد عدالتوں کے چکر لگاتے دیکھیں، کیونکہ پہلے تو استثناء حاصل تھا، اب یہ ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے مملکت پاکستان کے صدر بن کے نہیں دکھایا، بلکہ وہ ایک پارٹی کے صدر بنے رہے، اور ان پر اعتراضات ہیں۔ چاہے آپ میرے سے اختلاف کریں، آپ کا حق ہے، اختلاف ہونا چاہیے اور اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کہنے والے اور اندازہ لگانے والے اور آئین و قانون کے ماہرین کہتے ہیں کہ انہیں آئین و قانون سے زیادہ اپنے پارٹی چیئرمین سے محبت زیادہ نبھائی، یعنی وفاداری نبھانے کی کوشش کی۔ انہیں نے جناب عدم اعتماد کے بعد بھی اسمبلیاں توڑ دیں، تو آرٹیکل 6 کے ذمہ لگ گیا، پھر انہوں نے اجلاس بلانے سے انکار کیا، پھر اجلاس بلا لیا، پھر مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ معاملات ان کے ایسے ہی رہے۔
پنجاب اسمبلی کا جو معاملہ آیا تھا، جب پنجاب حکومت کا جب بھی انہوں نے مداخلت کی، الیکشن کے معاملے میں بھی انہوں نے مداخلت کی، اپنی ڈیٹ دی، پھر ڈیٹ جب ان کو بٹھایا گیا تو انہوں نے ڈیٹ بدل دی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے ہیں، تو وہ انڈر آبزرویشن تھے. وقت گزار دیا، گزر گیا. وقت تو چھوڑتا نہیں، وقت تو جاتا ہے. وقت ایسا بھاگتا ہے، جب برا وقت آتا ہے نا تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے وہ جلدی، وہ کہتے ہیں نا بس سمجھ لیں. اچھا وقت جو ہے اگر وہ نہیں رہتا تو پھر برا وقت بھی نہیں رہتا. تو برا وقت آیا تھا، وہ گزر گیا، وہ نکل گئے. اچھا وقت بھی گزار چکے ہیں. تو اب دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اب مشاہد حسین نے سینٹ میں تقریر کی اور انہوں نے کہا سیاسی قیدی ہیں عمران خان. یعنی انہوں نے ریاست کے قیدی نہیں کہا، انہوں نے مجرم نہیں کہا، انہوں نے مختلف مقدمات کی بات نہیں کی. انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا جناب سیاسی قیدی ہیں اور ان کے ساتھی بھی سیاسی قیدی ہیں، سب کو رہائی ملنی چاہیے، ان کو رہا کر دینا چاہیے. حکومت سے میری گزارش ہے کہ وہ ان کو فوراً رہا کر دے. اب 9 مئی کے مسئلے کہاں جائیں گے؟ توشہ خانے پہ سزا ہوئی ہے، سائفر کیس پہ سزا ہوئی ہے، اور مشاہد حسین سید جو بڑے مانے اور بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار قسم کے اپنے پارلیمنٹیرین ہیں اور وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں، مطلب کوئی نئے آدمی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی قیدی ان کو رہا کر دیا جائے. ایسا لگتا ہے شاید اس بار نون لیگ نے ان کو سینٹ کی سیٹ بھی نہیں دینی. تو ہو سکتا ہے شاید پی ٹی آئی کے وہ امیدوار ہو جو ان کا انداز اپنایا، ورنہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ قراردادیں پیش کی جا چکی ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے. وہ سیاسی قیدی ہیں، انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس میں کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ ان دونوں ایوانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ عدالتی سزاؤں کو ایک قرارداد پاس کر کے ختم کر دیں. لہٰذا ہر چیز قانون اور ضابطے کے تحت ہوگی تو وہاں کرنا پڑے گا. اب 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت، گزشتہ 2 دن پہلے 1 دن پہلے ضمانتیں ہوئیں، وہ درجن بھر لوگ تھے، 16 افراد تھے، ان کی ضمانت ہوئی. لیکن گزشتہ روز کیا ہوا؟ گزشتہ روز درجنوں کی ضمانت ہو گئی تھی. یہ درجنوں کی ضمانت ان ملزمان کی ہو گئی جو 9 مئی میں ملوث تھے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب وہ ریٹائر ہو گئے. ان کی جگہ ہے ملک شہزاد صاحب. اور آتے ہی سب تو پہلے پھولا پھالی لائی اور کہ ایک ہی مسئلہ ہے، کور کمانڈر کانفرنس کر رہی ہے 9 مئی کو ہم بھول نہیں سکتے، حکومت کہہ رہی ہے 9 مئی کے ملزمان کو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ضمانتیں کیسے ہوئی جا رہی ہیں؟ اور جناب سب تو پہلا کام پایا کہ جناب جج نوید اقبال صاحب کو کھڈے لگا دیا. ان کو او ایس ڈی کا پہلا حکم، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس شہزاد ملک کہ نوید اقبال جج صاحب جو تھے ان کو کھڈے لگایا گیا، ان کو او ایس ڈی بنا کر رحیم یار خان بھیج دیا گیا. لیجیے یہ کام ہو گیا. اب ایک اور سوال ہے کہ گزشتہ روز ورلڈ وومن ڈے منایا گیا، تو بہت سے میسیجز چلے، بہت کچھ ہوا، عورت مارچ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، یہ وہ جو ہے. تو اس سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں نے بھی ایسے اخلاقاً وومن ڈے پہ میسیج اپنے دوستوں کو فارورڈ کر دیا، ہیپی وومن ڈے. تو مجھے ایک بہن کا، خاتون کا میسیج آیا کہ دنیا مردوں کی اور دن بنا رہے ہیں عورتوں کا. میں نے کہا نہیں جناب، ہم انہیں حوصلہ دے رہے ہیں، اور ویسے بھی عورتیں 50% ہیں پاکستان میں، بلکہ 52% ہیں، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، لہٰذا ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. پھر میں نے ان سے کہا پنجاب میں رہتے ہوئے تو آپ یہ بات نہ کریں. اب پنجاب میں تو عورت راج بھی ہے، مریم نواز جو وزیر اعلیٰ ہے، پھر ان کے دائیں بائیں یعنی کابینہ میں مردوں کی اکثریت ہونے کے باوجود کابینہ کی جو سینئر وزیر ہیں وہ بھی خاتون مریم اورنگزیب. پھر کابینہ میں مردوں کی اکثریت ہونے کے بعد نوجوان باصلاحیت لوگوں کے ہونے کے باوجود وہاں وزیر اطلاعات بنائی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، وہ بھی عورت ہیں. تو عورت کو آپ کہیں بھی اگنور نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے، کہ وہ خاندان کا ایک بڑا اہم فرد ہے عورت، اور اس کو سمجھے تو. اور اگر وہ میرا جسم میری مرضی والی بات کر کے ہیں تو پھر مادر پدر آزاد کی بات ہم نہیں کرتے. لیکن یہ وہ لوگ دن مناتے ہیں جن کو کہیں ابہام ہے، جن کو پتہ نہیں ہے، جن کے معاشرے میں عورت کی عزت نہیں ہے، رشتوں کا تقدس نہیں. ہمارے یہاں تو الحمدللہ سب کچھ ہے.
تو ہمارے یہاں تو ہر دن عورت کا ہے، لیکن چلیں دنیا مناتی ہے، لوگ منا رہے تھے، سیمینار ہو رہے تھے، واک ہو رہی تھی، ہم نے بھی یہ کام کر لیا. لیکن دنیا مردوں کی ہے، حقیقت ہے، لیکن راج عورتوں کا ہے، اور عورت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جو پہلی خبر میں نے آپ کو دی تھی جس کا آپ انتظار کر رہے ہوں کہ رمضان میں عمران خان رہا ہوا کیا. شیر افضل مروت نے جناب دعویٰ دائر کیا ہوا کہ جناب ہم سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی بانی چیئرمین کی، ٹائم نہیں دیا جا رہا. حالانکہ 6 7 7 8 آدمی مل رہے ہیں، اور جیلر کا کہنا یہ کہ جن کی وہ اندر سے منظوری دیتے ان سے ہم ملا دیتے ہیں. اس کا مطلب کہ بیچ میں ابہام تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، سرکاری جانب سے یہ کہا گیا کہ اب اس کیس کو رمضان کے بعد دیکھا جائے کیونکہ رمضان آنے والا ہے. تو شیر افضل مروت نے وہاں عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جناب رمضان میں تو عمران خان رہا ہو رہے. تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ پوری عدالت میں قہقہے لگ گئے، یعنی ایک ناممکن سی چیز. لیکن شیر افضل مروت تو پھلجڑیاں چھوڑنے کے بادشاہ ہیں، انہیں چھوڑ دیا. ان کو یاد ہوگا آپ کو کہ ماضی میں انہوں نے جناب ایک ریسلنگ مقابلہ کیا تھا ٹی وی شو میں عفان اللہ خان کے ساتھ، اور اس میں کہتے ہیں میں نے مارا، وہ کہتے ہیں میں نے مارا. تو یہ بھی دیکھا آپ نے. پھر انہوں نے صدر عارف الوی کو کہا یہ تو بطخ کی شکل والا ہے، یعنی یہ بھی انہوں نے کہا. پھر انہوں نے شعیب شاہین کو کہا کہ یہ غدار ہے پارٹی کا، یہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر ان کے کوئی نہ کوئی ایسی چیز. پھر اب انہوں نے پچھلے دنوں پھلجڑی چھوڑی تھی کہ عمران خان صاحب نے انہیں پبلک جو ہے نا وہ کمیٹی کا جو ہے وہ اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا. لیکن اب انہوں نے خود ہی پھلجڑی چھوڑی ہے کہ جناب نہیں، پارٹی کے اندر سے میری مخالفت ہو رہی. 2 وکلا جو ہے جا جا کے میری شکایتیں لگا رہے ہیں، تو مطلب چانس بھی خراب ہو گیا. اچھا وہاں سے بات ابھی جان چھوٹی نہیں، تو انہوں نے جناب قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق سے مطلب اٹ مٹکا لگا لیا. کیا لگا لیا؟ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا آپ نے ایوان میں سگریٹ پیا اور یہ ایوان کا تقدس کو آپ نے پامال کیا، یہ روایت نہیں ہے. تو اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں، میرا استحقاق مجروح ہوا ہے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں نے ایسا کیا نہیں. اب یہ مسئلہ بنا لیا انہوں نے. تو وہ خبروں میں رہنا جانتے ہیں. اچھا دوسرے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ KP کے، ان کا بھی جناب خبروں سے باہر دل نہیں لگتا. تو وہ بھی کوئی نہ کوئی پھلجڑی چھوڑتے تھے. لیکن اس دفعہ ان کے مخالف جو امیدوار تھے جو شکست خوردہ ہے، انہوں نے ان کے خلاف جناب رابطہ کر لیا الیکشن کمیشن سے کہ علی امین گنڈا پور نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں اور انہیں نااہل کیا جائے. انہوں نے اصلی اپنے اثاثے جو ہے وہ بتائے نہیں ہیں. تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا. تو اب چند دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور ان دونوں کی خبریں جو ہے اس میں مقابلہ ہو گیا کون آگے نکلتا ہے. بہرحال نان سیریس رویے سب کے. جو لوگ ماس لے کے قومی اسمبلی میں آ گئے تو ان سے آپ سیریس اور سنجیدہ کیا سوچتے ہیں؟ تو لوگ بڑے مایوس ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسمبلی چلے گی نہیں چلے گی. لیکن میرا پھر یہی دعویٰ ہے کہ اسمبلی چلے گی. آج اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.